ڈسکوری ورلڈ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج سے تقریباً 3000 سال قبل مصر پر ایک ظالم اور جابر بادشاہ فرعون کی حکومت تھی، جو نہ صرف ایک ظالم بادشاہ تھا بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا اور خدائے حقیقی کو للکارنے کی جرأت کی تھی۔ فرعون نہایت ہی بدکردار اور ظالم شخص تھا۔ اس نے اپنی رعایا کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرے، اور جو کوئی بھی اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیتا اور اسے قتل کروا دیتا۔ اس زمانے میں اللہ نے اپنے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی اور جھوٹے خدا سے دور رہنے کی ہدایت کی۔ لہٰذا فرعون کے محل میں موجود ایک خاتون نے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور اس لا شریک اللہ پر ایمان لے آئی۔ اس خاتون کا نام مشاطہ تھا، جو فرعون کے محل میں خادمہ تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت کرنے پر مأمور کیا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ خادمہ فرعون کے بیٹی کے بالوں کو کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے کنگھی زمین پر گر گئی۔ کنگھی اٹھاتے ہوئے اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا، تو نے آج عجیب جملہ بولا ہے، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، تو پھر تو نے کس خدا کا نام لیا ہے؟ اس خادمہ نے کہا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے، تجھے اور فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ فرعون کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس خاتون نے کہا، ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ فرعون کا رب اللہ ہی ہے۔ شہزادی نے اس بات کی اطلاع اپنے باپ کو دی۔ فرعون بہت غضبناک ہوا اور اس خادمہ کو اپنے دربار میں طلب کر لیا اور اس سے پوچھا، تو نے میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مان لیا ہے؟ خادمہ نے جواب دیا، میں تجھے خدا نہیں مانتی بلکہ میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہی ہے۔ جواب سن کر فرعون بہت حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ فرعون کو خادمہ سے اس جواب کی امید نہ تھی۔ فرعون نے سوچا کہ اس عورت کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے تاکہ اس طرح کی جرأت پھر کبھی کوئی نہ کر سکے۔ اسے پتا تھا کہ یہ عورت اپنے بچوں سے بہت انتہا کی محبت کرتی ہے، لہٰذا فرعون نے اس کے بچوں کو دربار میں لانے کا حکم دیا۔ پھر فرعون نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑی دیگ میں تیل کھولایا جائے۔ جب یہ دیگ خوب تپ گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اب اس خادمہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے۔ یہ سنتے ہی خادمہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ خادمہ نے نہایت ہی صبر اور ہمت سے کام لیا۔ سپاہیوں نے خادمہ کے ایک بچے کو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ وہ بچہ کبھی اپنی ماں سے مدد طلب کرتا، کبھی سپاہیوں سے رحم کی بھیک مانگتا اور کبھی فرعون کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتا۔ چند لمحات میں اس معصوم بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا اور چند لمحوں میں دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ فرعون نے اس خادمہ کی طرف دیکھا اور کہا، اب بھی تم اپنے خدا کو چھوڑ دو اور مجھے خدا مان لو۔ خاتون نے دلیرانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، خدا تو صرف ایک اللہ کی ذات ہی ہے۔ فرعون اس کی ثابت قدمی اور ہمت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے دوسرے بچوں کو بھی تیل میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا۔ اب سپاہی اس خاتون کے سب سے چھوٹے بچے کی طرف بڑھے، جو کہ شیرخوار اور معصوم تھا۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو چھینا تو اس بچے نے زور سے چیخ ماری، ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور وہ زمین پر گر پڑی اور زار و قطار رونے لگی۔ وہ وحدہ لا شریک ذات اس عورت پر گزرنے والی قیامت سے خوب واقف تھی، لہٰذا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ بچہ جو ابھی بول بھی نہ سکتا تھا، اس کی زبان میں بولنے کی قوت آ گئی اور وہ بچہ بری دربار میں بول اٹھا، اے میری ماں، تو حق پر ہے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ فرعون کے دربار میں موجود لوگ اس بچے کی آواز سن کر حیرت زدہ رہ گئے، لیکن ان کے دلوں پر لگے کفر کے تالے پھر بھی نہ کھل سکے۔ اس کے بعد انہوں نے اس معصوم بچے کو بھی تیل میں ڈال دیا اور اس خادمہ کا کلیجہ پھٹ پڑا۔
پھر سپاہیوں نے اس عورت کو بھی پکڑا اور تیل کے پاس لے گئے۔ عورت نے کہا رک جاؤ، میری ایک خواہش ہے۔ فرعون کو امید پیدا ہو گئی کہ شاید اب یہ عورت مجھے خدا تسلیم کر لے۔ فرعون نے کہا کیا خواہش ہے؟ خاتون نے کہا میرے مرنے کے بعد میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں باندھ کر ایک ہی جگہ دفن کر دینا۔ پھر اس عورت کو بھی تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کو ایک رات معراج کے سفر پر لے جایا گیا۔ معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ کو مصر کی طرف سے ایک خوشبو آنے لگی۔ حضور نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل، یہ کتنی اچھی خوشبو ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی جس نے ایمان کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کی جانوں کا سودا کیا تھا۔ اس کے اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا تھا، جس دن انہیں دفن کیا گیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ خوشبو قیامت تک آتی رہے گی۔ دوستو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل ڈسکوری ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔